بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز اہل درود ساتھیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو ہم درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً پیش کرتے ہیں کسی وقت ہمارے بھی کام آ سکتا ہے۔ درود پاک سے ہم رحمتیں حاصل کر رہے ہیں، آسانیاں حاصل کر رہے ہیں، رزق میں برکات ہوتی ہیں، اور ہم اس سے کیا لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران رہیں گے کہ اہل درود کا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت ہے، جس کا اثر اور برکت انسان کے لیے اس وقت بھی سامنے آئے گی جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ ایک مشہور حکایت میں آتا ہے کہ روز قیامت ایک شخص کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری۔ وہ شخص انتہائی پریشان ہوگا۔ اسی وقت رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ایک چھوٹا سا پرچہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ وہ پرچہ اتنا بابرکت ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص حیران ہو کر عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین کوئی نہیں دیکھا۔ آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ آپ کون ہیں جو آج اس مشکل گھڑی میں میرے کام آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ وہ درود پاک ہے جو تم دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتے تھے۔ آج تمہاری اسی امانت کو میں تمہیں لوٹانے آیا ہوں۔ ذرا سوچئے، دنیا میں ہم کتنے کام کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، کپڑے جمع کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سامان جمع کرتے ہیں۔ کیا وہ چیزیں کبھی آخرت میں ہمارے کام آئیں گی؟ ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر درود پاک وہ عمل ہے جسے ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور اس کی برکت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ عزیز سامعین، درود پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں جو ہم چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، کام کرتے ہوئے پڑھتے ہیں یا تنہائی میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کی امانت ہے جسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں اور امانتاً بھی رکھواتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں کہ یہ ہمارے کام بھی آنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش بھی ہوں گے، تو اس سے ہمارے درود پاک کی جو خواہش ہے پڑھنے کی، یا ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، وہ کتنا بڑھ جائے گا۔ ممکن ہے آج ہم اسے تھوڑے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کون جانتا ہے کل یہی درود ہماری سب سے بڑی ضرورت بن جائے اور پھر رحمت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ آئیے آج ہم خود سے عہد کریں کہ اپنی زبان پر درود پاک کو جاری و ساری رکھیں گے اور اپنے دل کو محبت رسول سے آباد رکھیں گے اور اس امانت کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں کا درود پاک واپس کرنے آتے ہیں جو دکھاوے کا درود پاک نہیں پڑھتے، جو دل سے پڑھتے ہیں، اخلاص سے پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درود پاک کی کثرت نصیب فرمائے اور آپ کے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور تحفہ، بطور امانت محفوظ رکھے، اور روز قیامت آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے آپ کو آپ کا پڑھا ہوا درود پاک واپس فرمائیں۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔